ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ ناظرین، اس وقت دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے افغانستان کی صورتحال کی، اور خاص طور پہ جو کل حالات وہاں پر بنے، کابل ایئرپورٹ پر خودکش حملے ہوئے، اور اب تک جو ہمیں اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق ہلاک افراد کی تعداد 90 سے تجاوز کر چکی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پینٹاگون نے کابل دھماکوں میں 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اہم بیانات اس سلسلے میں آ رہے ہیں۔ یو ایس کمانڈر سینٹرل کمانڈ جنرل میکنزی نے داعش کے حملے جاری رہنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر ایسی کارروائی کا کافی وقت سے، کچھ دن سے ایک خدشہ تو ظاہر کیا جا رہا تھا، لیکن گزشتہ روز امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے اپنے شہریوں کو کابل ایئرپورٹ کے قریب جانے سے منع بھی کیا تھا۔ اس حد تک خدشہ موجود تھا، پہلے سے تھریٹس موجود تھے۔ ان حملوں کے بعد سی آئی اے کے ڈائریکٹر کا بھی ایک بڑا اہم بیان سی این این سے بات کرتے ہوئے سامنے آیا۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ داعش کا خاتمہ کرنے کے لیے شاید افغانستان واپس بھی جانا پڑ سکتا ہے، اور امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان بھی خبروں کی زینت ہے۔ انہوں نے دھماکوں کا ذمہ دار داعش خراسان گروپ کو قرار دیا ہے، اور اس پر حملوں کا جو ہے انہوں نے اندیا بھی دیا، اور کہا کہ حملے کے ذمہ دار جہاں کہیں بھی ہوئے انہیں ڈھونڈ کر نکالا جائے گا۔ اس طرح کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ دوسرا، آج ایک بڑی اہم پریس کانفرنس یہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کی گئی۔ انہوں نے بڑی تفصیلی بریفنگ دی بہت سے ایسے معاملات پر، اور بہت سارے سوالات جو ذہن میں تھے ان کے جوابات بھی سامنے آئے، اور صحافیوں نے بہت سے سوالات کیے بھی۔ اس پہ تو ہم تفصیلی طور پہ آنے والے شوز میں بات کریں گے، لیکن ہم پروگرام کے آغاز میں ایک تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنا چاہیں گے کابل سے، اور اس کے رابطہ کیا ہے صحافی انس ملک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انس، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی، آن گراؤنڈ کل جو حالات بنے، اور ایک واضح ہوا یہ کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں افغانستان میں، اور یہ بہت بڑا حملہ ہوا ہے وہاں پر، بڑی جانیں گئی ہیں۔ آج کیا صورتحال ہے امن و امان کی، خاص طور پہ ایئرپورٹ پر؟ بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا پروگرام میں۔ دیکھیں، کل جو حالات بنے وہ ایکسپیکٹڈ تھے بڑے دن سے، کیونکہ اتوار سے ہی ہم نے دیکھا تھا کہ تھریٹ الرٹ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا۔ سب سے پہلے تھریٹ الرٹ آیا تھا، فرینچ انٹیلیجنس کی اسیسمنٹ تھی اتوار کے روز جب جاری ہوئی تھی کہ آئیسس جو ہے وہ ایئرپورٹ پر حملہ آور ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد 2 روز بعد، گویا منگل کے روز، ہم نے دیکھا کہ کابل ایئرپورٹ کی جو سویلین سائڈ ہے، جو راستہ آگے پھر ایبے گیٹ کو جاتا ہے، وہاں سے آئیسس خراسان کے 4 لوگوں کو طالبان نے حراست میں لیا۔ اس بات کے بارے میں طالبان سے جب سوال کیا گیا، طالبان کے اسپوکس پرسن سبیح اللہ مجاہد سے ان کی پریس کانفرنس میں، تو انہوں نے اس بات کو ڈک کر دیا، اس کو جواب دینے سے گریزا رہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پرسوں صبح 4:30 بجے تک، کل گزشتہ 4:30 بجے تک ہم نے امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، فرانس اور ڈفرینٹ ممالک، کم از کم 8 ممالک کی جانب سے تھریٹ الرٹس دیکھے جو کہ جاری ہوا، اور اس میں بڑا پریسائز ہو کے کہا گیا کہ ان دروازوں سے آپ دور رہیے۔ جس کے بعد ہم نے شام میں کل یہ دھماکے دیکھے، جو کہ ایک اٹ واز نو لیس دین سرپرائز کہ جی سب ہر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اینٹیسپیٹ کر رہا تھا، لیکن اس ٹائمنگ کے اوپر اس طرح سے یہ شاید کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اگر میں آج کی آپ کو شہر کی بات کروں تو شہر میں آج جمعے کا دن تھا، جمعے کو عموماً کابل بند ہوتا ہے، لیکن اوور آل شہر میں ایک سوگ کی فضا ضرور تھی۔ میں آپ سے کچھ دیر قبل باہر تھا، اور شہر میں جو یوزلی بھی جو ٹریفک کے مقام ہوتے ہیں، عموماً آپ کو ٹریفک نہیں دکھ رہا ہے۔ ایک سوگ کی فضا ہے۔ طالبان کے ایسکارٹس جو ہیں، جو ان کی جو بریگیڈ ہیں، 2 بریگیڈز بڑی مشہور، ایک الفتح بریگیڈ ہے اور ایک بدری 313 ہے، ان کی آپ کو ایسکارٹس روڈ پر آپ زیادہ آپ کو نظر آئیں گے۔ کل شام سے لے کے اب تک میں ایئرپورٹ پر بھی موجود تھا۔ ابھی ایئرپورٹ کی طرف جانے والے راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹ ہوٹل اور ایبے گیٹ کا جو مین راستہ ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ جو پیچھے سے جو راستہ آتا ہے بیرن ہوٹل کی طرف سے، وہاں پر طالبان نے اپنی چیک پوسٹ لگا کر وہاں پہ اب لوگوں کو جو ہے وہ ایک تلاشی کا جو ایک عنصر ہے یا ایک سلسلہ ہے وہ انہوں نے شروع کر دیا۔ جی اچھا انس، ہم نے کچھ دیکھا سوشل میڈیا پہ، لوگوں نے کہا کہ حالانکہ کل کا یہ واقعہ ہوا بھی، اس کے باوجود بھی ایئرپورٹ بہت کراؤڈڈ دکھایا گیا کچھ تصاویر میں، اس کے کس حد تک حقیقت ہے اس میں؟ اور ساتھ ہی یہ بھی بتائے گا کہ کیا اس وقت بھی اب بھی کوئی تھریٹ الرٹس موجود ہیں، اور طالبان حلقے کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اتنا بڑا دھماکہ ہو گیا تو کیا تشویش پائی جا رہی ہے وہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے؟ دیکھیں، بالکل تشویش تو پائی جا رہی ہے، اور طالبان بھی اس بات کو بڑی اچھی طرح ریئلائز کرتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ یا ISKP جو ہے وہ ان کے لیے ایک بڑا خطرہ جو ہے وہ یہاں ثابت ہو سکتی ہے۔
थ्रेट अलर्ट बिल्कुल आज के लिए भी मौजूद था, बल्कि एक फॉरेन इंटेलिजेंस असेसमेंट, फॉरेन इंटेलिजेंस अलर्ट आया था यहाँ पर वेस्टर्न सहाफियों के पास, जिनको बताया गया था बड़ा प्रिसाइज होके कि जुम्मे की नमाज के बाद तकरीबन 7 के करीब खुदकुश जो हमलावर हैं वो भेजे गए हैं चंद एक होटल्स की जानिब जहाँ पे फॉरेन नेशनल्स और फॉरेन मीडिया रिजाइडिंग है, और एयरपोर्ट की जानिब। तो बड़ा प्रिसाइज होके बताया गया था कि आप एयरपोर्ट से और उस होटल के अंदर रहें या उसकी आउटर वॉल से आप दूर रहे, ये बड़ा प्रिसाइज होके बताया गया। तो थ्रेट अलर्ट अभी भी एक्सिस्टेंट है। एक बात। दूसरा जो आपने बात की कि जो दूसरा आपका जो दोस्त था उसका लोगों के होने का, बिल्कुल बैरन गेट जो जहाँ पे कल बड़ा धमाका हुआ, तो कर्नाटक पे हमने जो ग्रूसम फुटेजेस भी देखी, जिसपे जो दिल दहलाने वाली फुटेजेस भी हमने देखी, वहाँ पे आज मैं मौजूद था, मैं कल भी वहाँ मौजूद था। धमाके से चंद घंटे पहले मैं वहीं से रिपोर्ट कर रहा था, और उसके बाद फिर धमाके के बाद भी वहीं से, आज भी लोग वहाँ पे मौजूद थे। उतनी तादाद में नहीं थे, 10 से 12 हजार लोग नहीं थे, कम थे, लेकिन बिल्कुल मौजूद थे। काबुल एयरपोर्ट की जो मिलिट्री, बिल्कुल काबुल एयरपोर्ट की जो मिलिट्री साइड है वो 7 उसके गेट्स हैं, 7 में से 4 गेट्स जो है वो कॉर्डन ऑफ थे, और उसके अलावा जो बकिया ये जो 2 गेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, बैरन और एबे गेट, वहाँ पर लोग आज भी मौजूद थे। अच्छा अनस, आखिर में ये भी मैं जानना चाहूंगी कि अब अगर थ्रेट अलर्ट्स मौजूद हैं तो क्या हिदायत हैं इस वक्त जो फॉरेनर्स मौजूद हैं अफगानिस्तान में उनके लिए, और क्या अभी भी कोई सहाफ़ी फॉरेनर किस हद तक मौजूद हैं, और ओवरऑल क्या माहौल है अगर थ्रेट अलर्ट्स भी मौजूद हैं, इतना बड़ा वाक़या भी हो चुका है इस हवाले से? देखिए, खौफ की फिजा तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, और सहाफ़ी आज काफी कसीर तादाद के अंदर सहाफ़ी जो हैं, क्योंकि यहाँ पे कतर की एम्बेसी जो है वैक्यूएशन मिशन कैरी आउट कर रही है, तो काफी कसीर तादाद के अंदर गैर मुल्की सहाफ़ी जो हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, काबुल से जा चुके हैं। आज दोपहर में उनकी वैक्यूएशन फ्लाइट थी, उसी के थ्रू वो यहाँ से दोहा जा चुके हैं। चंद एक सहाफ़ी अभी भी आपको नजर आते हैं, जैसे अल जजीरा है, जैसे BBC के कुछ सहाफ़ी हैं वो आपको नजर आएंगे। चंद एक सहाफ़ी अभी भी बचे हैं, तो उनके लिए ये है कि आप क्राउडेड जगहों को अवॉइड कीजिए, एयरपोर्ट को अवॉइड कीजिए, आउटर वॉल से दूर रहिए। ये हमें इंस्ट्रक्शंस बाकायदा होटल मैनेजमेंट की तरफ से भी और जो फिर लोकल सिक्योरिटी स्टाफ की जानिब से भी दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनस मलिक आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, जिस तरीके से काबुल से जो अपडेट्स हमने हासिल की उसमें ये तो अंदाज़ा होता है और जो खबरें सामने हैं और जो रद्द अमल आ रहे हैं कि ये मामला अफगानिस्तान का बहुत मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर चुका है, बहुत ख़तरनाक तरफ जा चुका है। इसके ऊपर हम आने वाले दिनों में तफसीली प्रोग्राम करेंगे, और हम चाहेंगे कि हम अमरीका इस वक्त क्या सोच रहा है वो भी शामिल करें, और ये भी कि काबुल में क्या सोच पाई जा रही है और पाकिस्तान अब इस सारे मामले के ऊपर क्या सोच रखता है। ये हम अगले हफ्ते के आगाज़ में इसके ऊपर बात करेंगे। अभी मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, जब वापस आएंगे तो हम एक और बड़ा अहम मौजू है हमारे खुद के मीडिया के हवाले से, और उस पर हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, पिछले कुछ अरसे से ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ जिनसी हरासानी के वाक़यात सामने आ रहे हैं, इन जनरल वायलेंस से रिलेटेड बड़ी मामलात सामने आते हैं, और हर गुज़रते दिन के साथ हम हेडलाइंस देखते हैं टीवी पे, बड़ी अफसोसनाक, और सोशल मीडिया पे भी अपडेट्स। ये तो बात है कि पहले सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो जाते हैं आजकल मामलात, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यानी TV पर, और उन पर आवाज़ उठाई जाती है, और कुछ केसेस में कानून भी हरकत में आ जाता है, लेकिन कुछ अरसे बाद जो है वो वाक़या दोबारा कोई ना कोई हो जाता है, और हम उसी तरीके से प्रोग्राम में पैनल बना के गुफ्तगू कर रहे होते हैं और उसकी मजम्मत कर रहे होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम ज़रा बात करेंगे, और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे कि मीडिया इस हवाले से रिपोर्टिंग जो करता है वो क्या सहाफ़ती ज़ाब्ता अखलाक को मद्देनज़र रख कर की जाती है, और इसके लिए मैंने बड़े ख़ास मेहमानों को दावत दी है इस मौजू करने के लिए। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं सबूक सैयद साहब, आप सहाफ़ी हैं, इस तरह के मामलात के ऊपर बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, और मेरे साथ सहाफ़ी सिद्दीक जान साहब भी मौजूद हैं। आप तो बड़े जाने माने शख्सियत हैं, जो लोग आपके को यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, डेली व्लॉग्स करते हैं आप, और नाजिया अशर साहिबा सीनियर एंकर पर्सन हैं और हमारी कॉलीग हैं, हमने बहुत कुछ आपसे सीखते हैं, और हम चाहेंगे कि आज भी हम आपसे ये जानने की कोशिश करें कि क्या जो तरीक़ाकार है हमारा पाकिस्तानी मीडिया का इस तरह के केसेस के ऊपर रिपोर्ट करने का, क्या वो दुरुस्त है, और इंटरनेशनल मेयारात के हवाले से भी, और डिजिटल के भी बहुत मामलात पे आप लोगों को ट्रेन करती हैं, उस पर भी हम आपसे कुछ सवालात करेंगे। नाजिया जी, मैं आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगी।
یہ بات تو ہے کہ اب جو ہم ریسنٹلی صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں پہلے معاملہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے، پھر میڈیا پہ اس حد تک ہائی لائٹ ہوتا ہے، جو کہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ جہاں تک آواز پہنچنی چاہیے وہاں تک پہنچتی ہے. لیکن کیا ہم لوگ اس سینسٹیوٹی کے ساتھ رپورٹنگ کرتے ہیں اس طرح کے معاملات کی، ہراسمنٹ، ابیوز یا ریپ کے جو کیسز ہوتے ہیں؟ السلام علیکم، بہت شکریہ ابسا. جو اس معاملے کی جڑ ہے وہی آپ نے پکڑ لی ہے اور اسی سے آغاز کیا ہے کہ پہلے جو بھی ایشو ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے اور اس کے بعد مین اسٹریم میڈیا اس کو لے رہا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا یا ہوتا یہ آتا رہا تھا کہ مین اسٹریم میڈیا خبر دیتا تھا، پبلک اوپینین بناتا تھا اور اس کے بعد یہ جو ڈسکشن تھی وہ سٹارٹ ہوتی تھی یا ڈبیٹ لوگوں کے اندر، عوام کے اندر سٹارٹ ہو جاتی تھی. لیکن کیونکہ مین اسٹریم میڈیا کو چیلنج دیا ہے ڈیجیٹل میڈیا نے، تو ڈیجیٹل میڈیا میں ہمیں پہلے پبلک اوپینین بنتی ہوئی نظر آتی ہے اور پھر خبر ہمیں بعد میں مین اسٹریم میڈیا سے مل رہی ہوتی ہے. لیکن اس اوور آل سچویشن میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہم پریکٹیکل جرنلزم کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ مین اسٹریم میڈیا پھر بھی بہت حد تک ایک ریگولیٹری فریم ورک ہے جس کو فالو کر رہا ہوتا ہے. مین اسٹریم میڈیا ایک ضابطۂ اخلاق کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ اسی کو جب آپ دیکھتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے زمرے کے اندر، تو وہاں پر جو کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے وہاں پر عام لوگ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. وہاں پر جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں وہ جرنلسٹ، بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ جو جرنلسٹ نہیں ہیں. تو جو پرابلم ہمیں فیس ہم کر رہے ہیں وہ اس وقت ڈیجیٹل میڈیا سے کر رہے ہیں. اب اس میں ہو کیا سکتا ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ ایڈیٹرز، جو مین اسٹریم میڈیا کی آپ نے بات کی کہ ہم رپورٹنگ کو کیسے بہتر کریں، تو ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے نیوز رومز کے اندر زیادہ سے زیادہ ایڈیٹرز کو، سینئر ایڈیٹرز کو لے کر آئیں. میڈیا کرائسس اسٹارٹ ہوا تو جو سینئر جرنلسٹ کام کر رہے تھے یا ایڈیٹرز کام کر رہے تھے ان کی جگہ مارکیٹنگ کے لوگوں نے لے لی ہے. ان کی جگہ پر اب ہمیں زیادہ ینگ کانٹینٹ کریٹرز نظر آتے ہیں جو بدقسمتی سے اس طرح سے ٹرین نہیں ہو رہے جس طرح سے ہم ہوئے تھے. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی ورک پلیس پر اپنے سینئرز کے ساتھ گرو کرتے ہیں، اپنے سینئرز سے سیکھتے ہیں. تو ابھی اس وقت جو ہمیں مختلف پاکستان کے نیوز روم کے اندر ایک کمی محسوس ہوتی ہے وہ کانٹینٹ ایڈیٹرز جو کہ سینئر ایڈیٹرز سے ان کی ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ ہمیں جو کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں کسی پابندی کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے اس کو ہمیں بہت اچھی طریقے سے ایک ریگولیٹری فریم ورک جس طرح سے مین اسٹریم کا بنا تھا اس طرح سے یہاں پر بھی ضرورت ہے. بالکل، میں یہی بات آپ نے سوشل میڈیا والی جو پوائنٹ آؤٹ کی میں صدیق جان کی طرف لے کے جاؤں کیونکہ آپ بہت اچھے طریقے سے ان معاملات کو سمجھتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ آپ کرتے ہیں. میں یہ جس طریقے سے ناجیہ نے بات کی، میں خود بھی خبریں پڑھتی رہی ہوں بہت عرصہ. ناجیہ بھی بہت ہماری سینئر ہے، ہمیں یاد ہے کہ ہم ایک ایک لفظ بڑا احتیاط کے ساتھ بولتے ہیں اس طرح کے معاملات پہ. پھر ایک نیوز روم کے اندر اگر کسی ایک کی نظر سے نہیں گزرا تو کم از کم 4 5 8 لوگ موجود ہوتے ہیں جو آپ کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ ایک واقعہ ہوتا ہے تو ہر ایک یوٹیوبر کا ایک اپنا ہی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور اس میں بہت سی باتیں. یہ جو بھی ریسنٹ واقعہ ہوا مینار پاکستان کا، اس میں نے اس قسم کے کلک بیٹس دیکھے کہ میں حیران رہ گئی. تو کیا وجہ ہے اس کی اور کیا یہ درست ہے یوٹیوب پہ ارسپانسبل جرنلزم ہونا اور پھر اوور آل اس کاز کو نقصان پہنچنا؟ دیکھیں، جو ناجیہ صاحبہ نے بات کی میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یوٹیوب اب جو ہے وہ ایک سب سے پہلی بات ہے کہ بزنس بن گیا ہے. لوگ اس کو بزنس کے طور پہ چلا رہے ہیں. ہاں، کچھ ایسے ہمارے صحافی ہیں جن کو مین اسٹریم میڈیا سے دور کر دیا گیا یا کچھ جینوئن وجوہات سے دور ہو گئے یا جن کا سمجھ آ رہا تھا کہ ان کی ریٹنگ نہیں آ رہی تو اس لیے ان کو فارغ کر دیا گیا. کوئی بھی وجہ ہو لیکن وہ آ گئے، یوٹیوب کے اوپر آ گئے. لیکن یہ بات درست ہے کہ یوٹیوب کے اوپر اس وقت 90% جو ہے وہ جھوٹ بولا جاتا ہے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ بعض معاملات میں بھی شاید جرنلسٹک جو ایتھکس ہیں ان کے خلاف یوٹیوب پہ چیزیں کرتا ہوں. بہت زیادہ ایک طوفان بدتمیزی ہے یوٹیوب کے اوپر. اب مسئلہ کہاں پر آ جاتا ہے؟ پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. مینار پاکستان واقعہ دیکھ لیں یا اس سے پہلے جو جنسی تشدد کے واقعات سامنے آئے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر ہم نور مقدم کیس کی بات کریں، جو رپورٹرز 4-5 جو یوٹیوب بھی کر رہے ہیں وہ جو کورٹ روم کے اندر ہوتے ہیں وہ تینوں تو فیکٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ثاقب بشیر صاحب ہیں، فیاض محمود ہیں، شاہد ثقلین ہیں، وہ ان فیکٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں جو کورٹ روم میں خود موجود ہوتے ہیں. جو کورٹ روم میں موجود نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کی ویڈیو سنتے ہیں، چیزوں کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں. وہ ان سے زیادہ ان کو ویوز ملتے ہیں کیونکہ وہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. یہ سب کچھ ویوز کے لیے ہوتا ہے. یہ سب کچھ ویوز کے لیے تو بزنس بن گیا ہے. 95% لوگوں کا اس وقت یوٹیوب بزنس ہے. انہوں نے یوٹیوب سے پیسہ کمانا ہے. مطلب کہ اب ہوتا کیا ہے، بہت سارے بڑے بڑے نام وہ بھی گھروں میں بیٹھ کے اور ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ادھر ادھر سے سن کے اور کچھ نئی چیزوں کو اضافہ کر کے جو بالکل جھوٹ ہیں صرف ویوز لینے کے لیے. اب مسئلہ کہاں پر آ جاتا ہے؟ مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے
کہ میں اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اتھارٹی، کوئی نہ کوئی ریگولیشنز، کوئی نہ کوئی مجھے پتا تھا آپ یہاں لے کے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں جو مرضی کہتا رہوں. اگر مجھے کوئی نہیں پوچھے گا تو کبھی بھی ہم لوگ خود احتسابی کی طرف نہیں جاتے. یہ بدقسمتی ہے. چینلز کی ناجیہ صاحبہ نے بات کی، ایڈیٹوریل بورڈ کہاں پہ ہیں چینلز کے بنائے ہوئے، جو اپنے بنائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز کے ان پہ عمل ہو رہا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ پہ عمل ہو رہا ہے؟ یہ سبوک صاحب بتائیں گے. سبوک صاحب ایک تو یہ بھی جواب دیجیے گا کہ کیا عمل درآمد ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ کیا ٹی وی کے طرف سے یہ خبر آنا، اس نوعیت کی خبر سامنے آنا کسی ٹرینڈ رپورٹر کی طرف سے، اور ہم چلیں اگر کوئی ریگولیشنز کے خلاف، تو کیونکہ ہم بات بھی کرتے آ رہے ہیں، تو ایک اخلاقی معیار نہیں طے کیا جا سکتا ان یوٹیوبرز کی طرف سے کہ ہم ایسے کلک بیٹ نہیں لگائیں گے؟ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اور ٹی وی پہ بھی کوئی فورس نہیں کرتا. ہر جو ٹی وی اینکر آتا ہے وہ اپنے الفاظ خود اپنے ذہن کی سے سوچ کر سمجھ کر بولتا ہے. اچھا، بہت شکریہ افسا. یہ تو بڑا اہم اور حساس معاملہ تھا، آپ نے اس پر گفتگو کی. صدیق صاحب نے اور ناجیہ اشرف صاحب نے جو بنیادی باتیں کی، میں تھوڑا سا ان کے اندر ہی ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا. دیکھیں، ایک تو یہ کہ سوشل میڈیا پر اس وقت بھی جن لوگوں کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے وہ وہی لوگ ہیں جو مین اسٹریم میڈیا پر بھی موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئے لوگ ہیں اور وہاں پر مختلف لوگ ہیں. یہی لوگ ہیں جو مین اسٹریم میڈیا پر اور بات کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر اور بات کرتے ہیں. وہ کسی کا شعر تھا نا بڑا اچھا کہ تھا تیرا بیاں کچھ ابھی کچھ اور ہے، کیا تیری زبان کے نیچے ایک زبان اور ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر اور ہیں اور یہاں پر اور ہیں، یہ ایک ایشو ہے. اور دوسری بات اصل میں یہ ہے کہ میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ٹی وی پہ پروگرامز کرتے ہیں وہ بھی بالکل مختلف انداز اپناتے ہیں. جی وہی نا، وہاں پر اور ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پر اور ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو موضوعات ہیں، آپ کو علم ہے کہ 2007 کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے بڑے خاص حالات بن گئے. ہم میں سے کسی شخص کی ٹریننگ ہی نہیں تھی کہ دہشت گردی کے واقعات کو کیسے کور کرنا ہے. ان دنوں میں ہم نے جو کام کیا وہ تو اللہ کی پناہ ہے کہ ہم نے کٹے ہوئے سر دکھائے، لاشیں دکھائیں، خون آلود. اور پھر جب اسلامک یونیورسٹی میں بم بلاسٹ ہوا، وہ دن تھا کہ جس دن سب لوگ پھٹ پڑے. ان کا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کیا دکھا رہے ہیں. وہ رات تھی جب تمام میڈیا ہاؤسز کے جو ایڈیٹر حضرات ہیں وہ بیٹھے، انہوں نے کہا نہیں، فنش، آئندہ کے بعد ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو ایک فرق پڑا تھا. اب یہ جو موضوعات ہیں، ریپ کیسز ہیں، جنسی ہراسگی کے واقعات ہیں، اس طرح کی چیزیں، ہمارے لوگوں کی ان کی حساسیت کا ہی نہیں پتہ. کیونکہ وہی سمجھتے ہیں، دیکھیں ابسا کسی کی بچے کی، کسی لڑکی کی، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم اصل میں لوگوں کو ثبوت فراہم کرنے کی غرض سے اس کی پوری ویڈیو دکھاتے ہیں. اگر آپ سمپل ایک ٹویٹ کر دیں تو لوگ اس کو پر آتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب ویڈیو آتی ہے تو اس کے ویڈیو کو پھر بہت سے اینگل بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور بدقسمتی کے ساتھ ہماری سوسائٹی بدترین قسم کی تقسیم کا شکار ہے. وہ اس وقت وکٹم کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، وہ وکٹم بلیمنگ کرنا شروع کر دیتی ہے، اس پر الزام لگانا شروع کر دیتی ہے. اور یہ ہمارا مجموعی سارا ماحول ہے. اور یہ جو ماحول ہے نا، اس کی عکاسی سوشل میڈیا پر ہوتی ہے. یعنی سوشل میڈیا لوگوں کو نہیں دیتا، وہ لوگوں سے لے کر سوشل میڈیا پر آتا ہے. یعنی جو ذہنیت سوشل میڈیا اب سماج میں موجود ہے، اس کی عکاسی سوشل میڈیا پر ہوتی ہے. تو میں اوورآل جو ساری چیزوں کو اپنے سماج کے ساتھ ملا کے پڑھتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے. اب سا خدا نہ خواستہ میں کل بازار میں چلا جاؤں نا، لڑکیوں تو چھوڑ دینا، بچوں کو چھوڑ دیں، میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا، سب کہیں گے تم گئے کیوں تھے وہاں پر. یہ جانے کی ضرورت ہے، یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ہمارا مجموعی طور پر یہ مزاج ہے، اور اس کی جو عکاسی ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا پر بھی اور مین اسٹریم میڈیا پر بھی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. میں ایک بریک کی طرف جاؤں گی. جب واپس آئیں گے تو اسی موضوع پر مزید گفتگو، اس کو مزید ایکسپلور کریں گے، مختلف خیالات جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پروگرام میں ٹی وی میڈیا کے کردار کی، اور جو سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب پلیٹ فارمز ہیں، ان کے کردار کی. جب کوئی ہراسمنٹ کے یا ابیوز کے کیسز پاکستان میں سامنے آتے ہیں تو کیسی صحافت کی جاتی ہے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ناجیہ اشر، صدیق جان اور سبوق سید. ناجیہ، میں آپ کی طرف آؤں گی. جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی وہی لے کر کہ جب ایک ویڈیو اور ساری تفصیل ایک واقعے کی سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. اب جس طریقے سے مینار پاکستان والا واقعہ تھا، میں نے دیکھا کہ پہلے دن بہت سارے چینلز نے ان خاتون کا چہرہ بلر کر کے وہ ویژولز دکھائے، ان کی بات بھی سنائی تو ان کا چہرہ بلر، نام نہیں دکھایا گیا. لیکن شام تک جب سوشل میڈیا پہ سب ان کی ویڈیوز بھی آ گئیں اور ان کا نام اور تفصیل بھی آ گئی تو وہ ٹی وی نے بھی پھر سب کچھ چلا دیا. تو کیا یہ ایک ٹی وی میڈیا کے لیے بھی ایک چیلنج بن جاتا ہے کہ عوام جو دیکھنے والے ہیں وہ فون پہ سب کچھ دیکھ لیں گے تو اب ہم بھی دکھائی دیتے ہیں ٹی وی پہ؟ یہ مجبوری بن گئی ہے مین اسٹریم میڈیا کی، کیونکہ اب عوام یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ کیا سننا چاہتے ہیں، وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. دوسری طرف ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ نیوز رومز کے اندر جو مرد اور خواتین بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں.
اور جب وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں تو ان کی سوچ کی جو جھلک ہے وہ ہمیں میڈیا میں نظر آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ دو انتہاؤں میں بٹا ہوا ہے. اسی طرح ہمارا میڈیا بھی پھر ان ایشوز پر دو طبقات میں یا دو اسکول آف تھاٹس میں بڑھ جاتا ہے. اب آپ اگر پوری سوسائٹی کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے, چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا ہو, ڈیجیٹل میڈیا ہو, یوٹیوبرز ہوں ہمارے, یا پھر جو آپ کی عام عوام ہے, آپ کی ڈیجیٹل آڈینس ہے, وہ ساری کی ساری دو اسکول آف تھاٹس میں. ایک وہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ہر برائی کی جڑ ہے, دوسرا جو طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مرد صرف ایک بھیڑیا ہے. یعنی درمیانی کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یہ ایک جنگ ہے, لیکن یہ کسی عورت یا مرد کی جنگ نہیں ہے, یہ گڈ اور بیڈ کی جنگ ہے, یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے. تو ہمیں جو صحیح ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا ہے, سچ ہے کیا. لیکن وہ سچ جا کر دب جاتا ہے. یہ جو ڈس انفارمیشن کی کیمپین چلی ہوئی ہے, جس طرح سے ابھی صدیق بات کر رہے تھے بریک سے پہلے, کہ اتنا کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے وہ جب کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں کچھ تو جرنلسٹ بھی ہیں, کچھ کانٹینٹ کریٹرز ہم ان کو کہتے ہیں. اب یہ نہیں کہتے کہ نہیں آپ جرنلسٹ نہیں ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, بالکل آپ کانٹینٹ کریٹ کر سکتے, کیونکہ وہ پلیٹ فارم ہی کانٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو نالج ہے, اسکلز ہے, جس کی بنا پر وہ یہ سب کام کریں. کچھ لوگوں کو بالکل اسکلز اور نالج کے ساتھ ساتھ میڈیا لٹریسی کا بھی نہیں معلوم, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سچ جھوٹ کیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب پر اگر کوئی ویڈیو آ گئی اور کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو بس وہی سچ ہے, وہی خبر ہے اور وہی انفارمیشن صحیح ہے. یہ وہ لوگ, ہماری عام عوام اس طرح سے سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ان کے دل کی جہاں بات ہو رہی ہوتی ہے, ان کا مائنڈ سیٹ جہاں پر مطمئن ہو رہا ہوتا ہے وہی سچ ہوتا ہے. تو بس یہ جو ایک طریقہ کار بن گیا ہے معاشرے کے اندر ہمارے, اس کو روکنے کے لیے مین اسٹریم میڈیا اکیلا تنہا یہ کام نہیں کر سکے گا. اس کے لیے جو ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ہے وہی اہم کردار ادا کرے گا, اسی پر کام کرنے کی ضرورت ہوگی. کیونکہ جو بھی میڈیا پلیٹ فارم اب اس طرح کے جو ایشوز ہیں خواتین سے متعلق, بچوں سے متعلق, جب یہ ایشوز کو بھرپور طریقے سے رپورٹ کیا جائے گا تو اسے یہ کہا جائے گا کہ یہ فحاشی پھیلا رہے ہیں, یہ تشدد کو زیادہ فروغ دے رہے ہیں. اب کیونکہ کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ نے کیونکہ آپ ایک کیس پر زیادہ بات کر رہے ہیں, آپ نے اس کو زیادہ کوریج دے دی, تو اس لیے 2 اور 4 کیسز اور ہو گئے. ایسا نہیں ہے, کیونکہ اب ہر کسی کے پاس موبائل ہے, اب ہر کسی کے ہاتھ میں کیمرہ ہے, تو آپ کو وہ کیسز جو پہلے ہوتے تھے لیکن رپورٹ نہیں ہوتے تھے اب وہ زیادہ نظر آتے ہیں. اب آپ کو ویسی ویڈیوز زیادہ وائرل نظر آتی ہیں. لیکن اس کے اندر جب آپ پچھلے تمام ان کیسز کو اٹھا کر دیکھیں, موٹر وے کیس کے اوپر بہت زیادہ ایک یہ سمجھنے کے سناٹا طاری ہو گیا تھا, چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ ہمارا معاشرہ ہو, کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا, ایک خوف کی لہر تھی. تو اس کے اندر اگر آپ میڈیا کا کردار دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا ان خاتون کو سامنے نہیں لایا گیا اور ان کی رسپیکٹ کی گئی, اور وہ پورے میڈیا نے کی. لیکن مینار پاکستان والے واقعے میں اگر آپ آ جائیں تو بالکل آپ کو الٹ نظر آئے گا. اس وقت تک پوری عوام اور پورا معاشرہ ان کے ساتھ تھا, تک وہ خاتون سامنے نہیں آئی تھی. لیکن چونکہ سوشل میڈیا کو سامنے لے کر آ گیا اور انہوں نے خود بھی فیصلہ کیا سامنے آنے کا, تو ان کے خلاف پھر چیزیں نکل کر آنا شروع ہو گئی. تو اسی طرح سے خواتین کے سے متعلق جو یہ ایشوز ہیں ان کو صحیح کوریج اور رپورٹ کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ ہمارے نیوز روم کے اندر زیادہ سے زیادہ خواتین ہوں. آپ اور میں اگر اسکرین پر بیٹھے ہوئے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر خواتین کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے. ریپرزنٹیشن اس وقت ہوگی کہ جب آپ ایڈیٹرز بھی خواتین کو بٹھائیں گے, جب آپ پروڈیوسرز بھی خواتین کو بٹھائیں گے, تب پتہ چلے گا کہ 100% ان ایشوز کے اوپر کام کر رہی ہیں. اور جب وہ ٹرانسمیشن کنڈکٹ ایک خاتون کروا رہی ہوگی, بالکل بالکل کنڈکٹ یہ خاتون کروا رہی ہوگی, تو اس میں وہ ہمیں نظر آئے گی سینسٹیوٹی. جی, تو یہ حساسیت ایک خاتون ہی سمجھ سکتی ہے. میں یہی بات, اور میں سوری میں بات کاٹتی ہوں, لیکن یہاں پر صدیق اور وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لوگ بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ناٹ آل مین اور یس آل مین کا نعرہ لگاتے ہیں, تو وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ بددلی کا شکار ہوں گے. وہ مرد حضرات پیچھے ہٹ جائیں گے, اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ بھی ہمارے ساتھ اس جنگ میں شریک ہیں, یہ بھی لڑ رہے ہیں. تو یہ اچھے اور برے کی جنگ ہے, اور اس کے اندر جیت اسی وقت ہوگی. بہت اہم بات آپ نے کی ہے. میں نکتہ کلامی کی معذرت میں چاہوں گی. جی ناجیہ, میں آپ کی اجازت سے چاہوں گی کہ میں سبوق کی طرف یہی بات لے کے جاؤں. سبوق, ہماری بات بھی ہو رہی تھی اس پہ کہ اب ایک تو ناجیہ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, جب موٹر وے کیس کی انہوں نے بات کی ہے جس طریقے سے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جو ذاتی طور پہ میری نالج میں بھی ایک آدھ کیس ہے جس میں خاتون نہیں چاہ رہی کہ یہ بات میڈیا تک پہنچے یا مین اسٹریم پہ آئے یا سوشل میڈیا پہ آئے, میرے خاندان کی
بدنامی ہو جائے گی, یہ سب کچھ. آپ یقیناً ان چند صحافیوں میں سے ایک ہیں جو بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے ان سب کے اوپر بڑی آپ جو ہے وہ انالیسز, آپ کا ڈیپ انالیسز ہوتا ہے اور رپورٹنگ ہوتی ہے. تو کس صورتحال سے ایک وکٹم گزر رہا ہوتا ہے ساری سچویشن میں, اور پھر خاص طور پہ اگر کسی بچے کے ساتھ ہو, ٹیبوز بھی بہت زیادہ اٹیچ ہیں, اوور آل کسی کے ساتھ بھی ہو تو بہت برا ہے, لیکن اس کو ٹراما کو ذہن میں رکھ کے کس طریقے سے سوال کیا جائے؟ اچھا میں بہت جلدی آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں گا جو خود گزری ہیں. 2003 میں پشاور میں ایک سکینڈل آیا تھا اور وہ اسمبلی میں اور پورا گونجتا رہا. پشاور کے 2 سرکاری اسکول ہیں, ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور وہ سینکڑوں میں بچے تھے. آپ یقین مانیں کہ پشاور میں ایک مذاق بن چکا تھا, جو لڑکا کہتا کہ میں اسکول میں سے پڑھا ہوں تو لوگ اس کے ساتھ مذاق شروع کر دیتے تھے. یعنی ہماری سوسائٹی اتنی غیر حساس ہے ان موضوعات کے بارے میں. 2008 میں مجھے ایک رپورٹ کرنے کے لیے بنو جانا پڑا. ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی اور میں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ یہ بچہ سامنے, میں کئی بار یہ واقعہ بیان بھی کر چکا ہوں. تو میں جب وہاں پر پہنچا تو میں نے گلی میں کہا کہ فلانے صاحب کا, یعنی اس بچے کے باپ کا نام لیا کہ ان کا گھر کدھر ہے. تو انہوں نے اس بیٹے کا کہا اچھا جس کے ساتھ یہ کام ہوا ہے, اور سب ہنسنا شروع ہو گیا. اچھا میں بچے کے پاس گیا, آپ یقین مانیں کہ بچہ میرے سامنے کیمرے کے سامنے آ گیا نا, تو میں نے کہا نہیں بیٹا تم پشت کر دو نا دیوار کی طرف, یا بلر کر دیتے ہیں ہم پشت کے, تو اتنی اخلاقیات تو کم از کم سب کو پتہ ہونی چاہیے. تو میں نے اس بچے کے باپ سے کہا, اسے میں نے پوچھا تم کیا بننا چاہو گے, میں اسے کیا پوچھتا کہ تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے, تو نہیں پوچھ سکتا تھا نا. تو میں سمپلی کہ اس بچے کی کوئی خواہشات تھیں, یہ ساری چیزیں میڈیا پر آنی چاہیے تاکہ لوگ حساس ہوں کہ ان بچوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے. تو اس بچے کے باپ سے میں نے کہا کہ یار تم اگر کر سکتے ہو نا تو اسے اس شہر سے لے کے چلے جاؤ, یہ بچہ مر چکا ہے, مجھے نہیں پتا دفن کب کرو گے اسے, لیکن ہماری سوسائٹی نے ایک اس بندے نے مارا جس نے زیادتی کی اس کے ساتھ, اور دوسرا یہ پورا معاشرہ مل کر اس بچے کو روزانہ قتل کر رہا ہے. تو اس سے اپنے آپ کو وہ کریں. وہ جو جس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, تو میں نے کل ٹویٹ کی اور بتایا کہ یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے, سب کچھ ہوا. اچھا مجھے لگا تھا کہ شاید اس پر کم از کم وکٹم بلیمنگ نہیں ہوگی, لوگ شروع ہو گئے, انہوں نے مجھے بھی ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا اور ادھر بھی کرنا شروع کر دیا. تو سوسائٹی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ ابسا یہاں پر جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے, میں کئی واقعات ایسے جانتا ہوں, کوئی قصور نہیں تھا, زیادتی ہوئی, گھر کے اندر ڈاکو آ گئے, چور آ گئے, کسی نے یہ کر دیا, خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی. بھائی بیوی کا قصور تو بتاؤ بھائی, اس نے کیا کیا ہے, اس کو بنیادی طور پہ ہی ہم سمجھ نہیں پا رہے اس معاملے اس کا لائف پارٹنر ہے, اس کو سب سے زیادہ ہمدردی کی ضرورت ہے اس وقت اس شخص سے ہے, اور وہ شخص کو فارغ کر رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ جب گلی بازار سے گزرتا ہے نا, اس کی بیوی کے ساتھ یہ ہوا, یہ وہ ہے. اچھا وہ بچوں کو ساری زندگی, اچھا یہ اس کے بچے, یار وہ ایسی غلیظ گفتگو کی جاتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی. میں ایک بریک کی طرف, شارٹ بریک کی طرف, آپ قطع کلامی کی معذرت, آپ لوگوں سے بہت باتیں ہیں یقیناً آپ کے پاس بھی کہنے کو, میرے پاس بھی, ہم صدیق جان سے بھی اس کے اوپر یہ جو اوپینینز کی جنگ ہے میڈیا کے اوپر, اس کے اوپر ان کا خاص کامنٹ لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم کوئکلی اب بات کریں گے آخری حصے میں پروگرام کے. صدیق جان آپ سے, سیاسی معاملات کے اوپر تو اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن جو ہیومن رائٹس کے اور یہ اس قسم کے وائلنس کے معاملات ہیں, کیا ان پہ جس طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا, یہ بھی انسانی حقوق میں ہی آتا ہے کہ صحافی پر حملہ ہو گیا, 1 2 3 صحافیوں کے اوپر ہو گیا, اس کے بعد فوری آ کے بہت سے لوگوں نے اپنا بیانیہ پیش کر دیا کہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں, یہ ملک سے جانا چاہتے ہیں, کسی کی بہن کا بھائی, کسی عورت کا بھائی لڑکی کا آ گیا, اس نے مار دیا. اب کتنے وقت گزر گیا ہے, 2-3 جو ریسنٹ واقعات ہیں ان میں کوئی تفتیش سامنے نہیں آ سکی, ویڈیوز موجود ہیں, لوگ نہیں پکڑے جا سکے ہیں. تو کیا ہمیں کم از کم جو ڈیجیٹل صحافت ہے اس میں ہیومن رائٹس کے معاملات کے اوپر, میڈیا رائٹس کے, صحافیوں کے اوپر ہونے والے حملے اور اس طرح کے کیسز کے اوپر ایک پیج پہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے, لیکن یہ اب ممکن نظر نہیں آتا. دونوں سائڈوں نے ایکسٹریم پوزیشنز لے لی ہیں. ایک وہ ہیں کہ وہ پاکستان میں ہونے والے ہر واقعے کو فوج کے اوپر ہی ڈالیں گے, کچھ بھی ہو جائے ذمہ دار فوج ہے. دوسری سائڈ ہے, ظاہر ہے وہ اگر کسی کا الزام, میں تو یہ بات نہیں کہہ رہی, لیکن اگر کسی کا الزام کسی کے اوپر بھی ہے کہ سیاستدان نے ایسا کیا, اس شخص نے ایسا کیا, جب تک اس کی تفتیش نہ ہو جائے, کوئی حتمی بات سامنے نہ آئے, تو اس کے بعد نہیں ہم صحافیوں پہ فرض بنتا کہ ہم کہیں یہ دیکھیں غلط بیانی کر رہے تھے. آپ ایک طرف وہ ان کے پاس ابھی کوئی ثبوت نہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی اگر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آ کے کسی نے یہ بات کہی اور یہ بات ہوئی, ایک شخص کہہ رہا ہے نا کہ میرے ساتھ یہ انہوں نے کرایا, میرے الزام ان کے اوپر ہے, لیکن اس کے ساتھ جو پورا ایک طبقہ ہے
وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ وہ الزام لگا رہا ہے, وہ کہتے ہیں, وہ فیصلہ سناتے ہیں کہ سوری میں چھوٹا سا اختلاف یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی برائی ہوتی ہے, کوئی زیادتی ہوتی ہے, وکٹم کا بیان ہم اس کو کنسیڈر کریں گے نا, ہم اسی کو سچ سمجھیں گے. بینگ اے صحافی سبوک, اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا. صحیح بات ہے کہ اگر کوئی شخص الزام لگاتا ہے کہ مجھے مارنے والے یہ لوگ, اس کی بات کو اصل چیز یہ نا, دیکھیں اس کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس پر تحقیقات ہونی چاہیے اور کیمرے لگے ہوئے ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں, اور اگر اس کے باوجود کوئی چیز سامنے نہیں آتی. جی جی ہاں, لیکن ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے, لیکن میں نے آپ کو اپنا بتا دیا کہ میرے خیال ہے کہ دونوں سائڈوں کو پھر ایک مطلب اس میں ہم ایک ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں قریب, یعنی پھر سب نہیں ہو سکتا, دونوں سائڈوں. کیونکہ مجھے لگا تھا یہ جو ریسنٹ واقعات ہیں اس کے بعد کم از کم کچھ لوگوں نے جنہوں نے فوراً یہاں کے بیانات دے دیے تھے, ہمارے اپنے دوستوں میں بھی شامل ہیں, ان کو یہ تو اندازہ ہوا کہ دیکھیں ابھی تک کوئی تفتیش سامنے نہیں آئی, نادرہ نے کہا ہمیں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, اور ویڈیوز میں نظر آنے والے لوگ. آپ درست کہہ رہی ہیں, لیکن میں جو آپ کا پہلا تھا, جو میں بریک سے پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں ناجیہ صاحبہ سے جو ہے وہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ ناجیہ صاحبہ نے بھی یہ بات کہی کہ اب چینلز میں بھی وہ ایڈیٹوریل چیک نہیں ہے, وہ چیزیں نہیں ہیں جس طرح سے پہلے ہم دیکھتے تھے ڈائریکٹ نیوز ہوتے تھے, اور وہ ساری چیزیں چینلز پہ بھی نہیں ہیں, اور سوشل میڈیا پہ تو بالکل ہی نہیں ہے. ڈائریکٹر نیوز اور ایڈیٹرز تو بھی ہر جگہ بیٹھے ہیں, بڑے پروفیشنل لوگ بڑے اداروں میں, پتہ نہیں کتنے اداروں میں کتنے پروفیشنل ہیں, اور ایک بڑے ادارے میں تو میں اور ناجیہ صاحبہ کام کر چکے. اچھا, لیکن چلیں میڈیا کو ابھی ہم نہیں کرتے بات. جی آپ کا سوال کیا ہے؟ اچھا, لیکن دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں, ایک طرف ہم یہ بات مانتے ہیں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ میں سے کسی نے نہیں کہا, میں جو سوشل میڈیا کر رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں 90% جھوٹ بولا جا رہا ہے, تو بتائیں یہ کہاں جا کے اور کیسے رکے گا؟ خود سے تو کوئی نہیں کرنے والا. اب جب کوئی اتھارٹی آنے لگتی ہے, جب ریگولیشنز آنے لگتی ہیں, اس پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ گلا گھونٹا جا رہا ہے آزادی صحافت کا اور آزادی اظہار رائے کا, تو پھر یہ کیسے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ جی نازیہ صاحبہ, آپ نے بالکل صحیح جانب اشارہ کیا ہے, اور جو بات شاید میں واضح طور پر نہیں کہہ پائی, شروع سے میں کہنا یہی چاہ رہی تھی کہ یہ خلیج بہت بڑھ گئی ہے, یہ نہ رکنے والا طوفان ہے. کیونکہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کریں, تو دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پابندیاں ہیں, تو دونوں جو فریق ہیں وہ کسی ایک پوائنٹ پر آ کر اگری ہی نہیں کریں گے, اور جب وہ اگری ہی نہیں کریں گے کیونکہ کسی ایک کا وہ فائدہ اور کسی دوسرے کا وہ نقصان ہے, تو اس طرح سے یہ جو کانٹینٹ ہے اس کو ریگولیٹ کرنا مجھے اس وقت بڑا مشکل نظر آتا ہے. کیونکہ سول سوسائٹی ہو گیا, میڈیا ہو گیا, یہ وہ پلرز ہوتے ہیں کسی معاشرے کے کہ جو یہ ریگولیشنز کرواتے ہیں, جو یہ ریگولیشنز لے کر آتے ہیں, لیکن یہاں پر جو انٹرسٹ کی جنگ ہو رہی ہے اس میں یہ مجھے بہت مشکل نظر آتا ہے. اب کسی کے لیے بھی بڑا آسان ہے کہ وہ کسی کے اوپر الزام لگا دے, کسی کی کردار کشی کرے. صدیق خود مطلب اب آپ یہ دیکھیں, اتنے بڑے یوٹیوبر یہ یہاں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ 90% جھوٹ بولا جاتا ہے, اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس جھوٹ کو روکیں گے کیسے؟ تو ہمارے پاس دو ہی طریقے ہیں. نمبر ایک کہ آپ ریگولیشن لے کر آئے, نمبر دو کہ آپ یا تو پھر جو ہماری عام عوام ہے, جو ہماری آڈینس ہے, اس کو لٹریٹ کریں, اس کو فرق بتائیں کہ بھائی سچ کیا ہے, جھوٹ, ڈس انفارمیشن جو بالکل صحیح. میرے پاس وقت ختم ہو گیا ناجیہ, میں یہاں بالکل آپ کے پوائنٹ بھی بڑے امپورٹنٹ سامنے آ گئے ہیں. ناجیہ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, صدیق جان آپ کا بھی, اور سبوک سید آپ کا بھی. جو گفتگو ہوئی اس میں اندازہ یہی ہے کہ اگر صدیق جان کہتے ہیں کہ 90% یوٹیوب پہ جھوٹ بولا جاتا ہے, اور ناجیہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں ٹی وی کے حوالے سے بھی, لیکن ایک بات تو جو میری رائے ہے اس ساری گفتگو کے بعد وہ یہ ہے کہ ٹی وی اور اخباروں کے اوپر ابھی بھی پروفیشنل لوگ ڈائریکٹر نیوز اور ایڈیٹرز کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں سے فلٹر ہو کے خبر آتی ہے. لیکن یوٹیوب پہ بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے جب بھی یوٹیوبر یا ڈیجیٹل جرنلسٹ بات کریں اس طرح کے معاملات کے اوپر. اجازت دیجیے, خدا حافظ.